الصلاة خير من النوم. جن کا یہ نظریہ ہے کہ کوثر جو اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ آپ نے فرمایا النہر فی الجنہ من الخیر الذی اعطاہ ایاہ، کہ وہ جو جنت کی نہر ہے نا کوثر، یہ اس خیر کا حصہ ہے جو اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یعنی یہ جو کوثر ہے یہ فقط نہر نہیں ہے، اس کوثر میں اس قدر وسعت ہے کہ جنت کی وہ نہر اس کوثر کا ایک حصہ ہے۔ یعنی الکوثر میں اس قدر وسعت ہے کہ وہ جو جنت کی ایک نہر ہے نا وہ فقط اس کا حصہ ہے۔ الکوثر ہے کیا؟ دیکھیے کوثر یہ فوعل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، فوعل۔ ایک ہوتا ہے کثیر، کثیر کے بعد ہے اکثر، اس کے بعد ایک مبالغہ کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر آتا ہے کثار، اور ایک ہے فعال کے وزن پر کوثر، اور کوثر کے بعد پھر آگے مقام ہے الکوثر، یعنی ایک کثیر ہے۔ اچھا ہم علم بلاغت میں پڑھتے ہیں کہ واو جو ہے نا، واو اس میں یا سے زیادہ قوت ہے، کوثر میں واو ہے اور کثیر میں یا ہے، اور واو میں یا سے زیادہ قوت، یعنی کثیر میں وہ کثرت نہیں ہے جو کوثر میں، کوثر میں کثیر سے زیادہ کثرت ہے۔ اور کوثر اور کثیر میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ کثیر کا استعمال اچھی چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور بری چیزوں کے لیے بھی، اور کوثر کا استعمال فقط اچھی کثرت کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے پاس کثیر مال حرام ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے پاس کثیر مال حلال ہے، کیونکہ کثیر حرام کے لیے بھی استعمال ہوگا، حلال کے لیے بھی استعمال ہوگا، اچھائی کے لیے بھی استعمال ہوگا، برائی کے لیے بھی استعمال ہوگا، لیکن کوثر فقط اچھائی کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کے پاس کوثر ہے مال حرام نہیں، کیونکہ کوثر فقط اچھائی کے لیے استعمال ہوگا۔ یہ فرق ہے کوثر اور کثیر، یعنی کوثر میں کثرت ہے، کثیر میں کثرت ہے، لیکن کوثر میں بہت زیادہ کثرت ہے، اور الکوثر میں اس سے زیادہ کثرت ہے۔ تو یہ کوثر ہے کیا؟ الکوثر ہے کیا؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے قلیل، قلیل، قلیل کی ضد ہے کثیر۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کس قدر علم عطا فرمایا، کس قدر تصرفات عطا فرمائے، کس قدر قوت عطا فرمایا، کتنا علم عطا فرمایا ہم جانتے ہیں، کتنا عطا فرمایا، کتنا عطا نہیں فرمایا۔ حضور کی شان کو اپنے عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو اپنے عقل میں محدود کرنے کی کوشش کرنے والے جو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اتنا دیا، اتنا نہیں دیا، اس قدر علم دیا، اس قدر علم نہیں دیا، مستقبل کا علم دیا لیکن علوم خمسہ عطا نہیں فرمائے۔ حضور نہیں جانتے علیاذ باللہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، حضور نہیں جانتے علیاذ باللہ کب بارش ہوگی، حضور نہیں جانتے علیاذ باللہ قیامت کب ہوگی۔ یہ دعویٰ کرنے والے لوگ وہ کہتے ہیں اتنا جانتے ہیں، اتنا نہیں جانتے، اس قدر علم رکھتے ہیں، اس قدر علم نہیں رکھتے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضور کتنا جانتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور کتنا جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا تم حضور کے علم کو جان سکتے ہو؟ حضور کے علم کو سمجھ سکتے ہو؟ کیا یہ تمہارے لیے ممکن ہے؟ کھیتی میرے فلسفہ کی پکتی ہی نہیں، تدبیر سے تقدیر چمکتی ہی نہیں، ہر بار منہ کی کھاتی ہے لیکن پھر بھی یہ کیا وہ کیوں سے عقل تھکتی
والوں کا پیغام وہاں جائے، تاکہ ذرا عقل والوں کو بھی سمجھ آئے کہ عشق والوں کی عقل کا مقام کیا ہوتا ہے. کیونکہ عشق کے ذریعے جب انسان عقل کی حد بندیوں کا مشاہدہ کرتا ہے اسے عقل بہت تھوڑی سی لگتی ہے. ابھی سمجھ آئے گی یہ بات. ہاں کیسے؟ جو کہتے ہیں نا ہم جانتے ہیں کہ حضور کو کتنا علم دیا، کتنی قوت دی، کتنی طاقت دی، ہم جانتے ہیں. ان سے پوچھو کیا تم الکوثر کو سمجھ سکتے ہو؟ قلیل کی ضد ہے کثیر، کثیر کے بعد پھر اکثر، کثار، پھر کوثر، پھر الکوثر. الکوثر تو بہت بلند ہے، بہت زیادہ ہے، اس میں تو بہت زیادہ کثرت ہے. کیا تم اللہ کے قلیل کو سمجھ سکتے ہو؟ کیا تم اللہ کے قلیل کو سمجھ سکتے ہو کہ اللہ کے نزدیک قلیل کیا ہے؟ اللہ کا قلیل کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. محبوب فرما دیجئے اس ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے. جو شمار کرنا چاہتے ہیں نا اپنی انگلیوں پر، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم اللہ کے قلیل کو سمجھ سکتے ہو؟ اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے کیا تم اسے اپنی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہو؟ اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کے نزدیک قلیل ہے. دنیا تو بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے. میں کہتا ہوں کیا تم پورے ہندوستان کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو کہ پورے ہندوستان میں کیا ہے؟ ہندوستان تو بہت بڑا ہے. کیا تم اپنے فقط اس شہر کنوج کی اشیاء کو شمار کر سکتے ہو کہ شہر کنوج میں کیا کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے ممکن ہے؟ کیا کوئی شمار کر سکتا ہے کہ اس کنوج میں پرندے کتنے ہیں، چونٹیاں کتنی ہیں، مٹی کے ذرات کتنے ہیں، پانی میں تیرنے والی مچھلیاں کتنی ہیں، گھاس کتنی ہے، درخت کتنے ہیں، نباتات کتنے ہیں، جمادات کتنے ہیں، حیوانات کتنے ہیں، درختوں پر پتے کتنے ہیں، زمین کے ذرات کتنے ہیں، ریت کتنی ہے؟ کیا تم اپنی انگلیوں پر شمار کر سکتے ہو؟ شمار نہیں کر سکتے. میں تو کہتا ہوں یہ تو وہ اشیاء ہیں جو نظر آتی ہیں. انسان کے جسم میں خلیے کتنے ہیں، اعصابی خلیے کتنے ہیں، انسان کے برین سیلز کتنے ہیں، کیا تم شمار کر سکتے ہو؟ ہر فرد کو کیا تم ہر انسان کو اپنی انگلی پر گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے. کنوج تو بہت بڑا ہے. تم تو اپنے گھر میں مٹی کے ذرات کو شمار نہیں کر سکتے کہ تمہارے گھر میں مٹی کے ذرات کتنے ہیں. اگر تم اپنے گھر کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے کنوج کی اشیاء کو کیسے شمار کرو گے؟ جب تم پورے کنوج کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے ہندوستان کی اشیاء کو شمار کیسے کرو گے؟ جب تم پورے ہندوستان کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو پورے بر صغیر کی اشیاء کو، پورے ایشیا کی اشیاء کو کیسے شمار کرو گے؟ جب تم پورے ایشیا کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے تو پوری دنیا کی اشیاء کو شمار کیسے کرو گے؟ تم پوری دنیا کی اشیاء کو شمار نہیں کر سکتے. تم کہو گے یہ ناممکن ہے، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ کوثر نہیں، الکوثر نہیں، وہ اللہ کے نزدیک قلیل ہے. کل متاع الدنیا قلیل. محبوب فرما دیجیے اس ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے. جب تم اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کے کثیر کو کیسے شمار کرو گے؟ جب تم اللہ کے کثیر کو شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کے اکثر کو کیسے شمار کرو گے؟ جب تم اللہ کے اکثر کو شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کے کثار کو کیا شمار کرو گے؟ جب تم اللہ کے کثار کو شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کے کوثر کو کیا شمار کرو گے؟ جب تم اللہ کے کوثر کو شمار نہیں کر سکتے تو آمنہ کے لال کے الکوثر کو کیسے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. وہ ہم نے آپ کو قلیل نہیں عطا فرمایا، فقط کثیر نہیں عطا فرمایا، الکوثر عطا فرمایا. الکوثر دیکھیے امام مجاہد نے الکوثر کیا ہے؟ امام مجاہد کون ہے؟ یہ تابعی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے 10 مرتبہ الحمد سے والناس تک
कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़हम कुरान के हवाले से दुआएं दी। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त डायरेक्टली कुरान की तफसीर पढ़ी। हुजूर ने इब्न अब्बास को कुरान करीम की तफसीर पढ़ाई, इब्न अब्बास ने इमाम मुजाहिद को कुरान करीम की तफसीर पढ़ाई और इब्न तैमिया